دو طرح کے موسم انسانی صحت پر، انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ اور شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، شریعت بیضا، شریعت مطہرہ، اس کا مزاج بلکہ اس کا حسن امتزاج یہ ہے کہ وہ انسان کو درپیش جو بھی چیلنج ہوتا ہے، جو بھی خطرات ہوتے ہیں مختلف، چاہے ان کا تعلق موسم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے معروضی حالات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا معاملہ اس کی صحت کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے شریعت مطہرہ اس کے لیے کچھ رولز، ریگولیشنز، مسائل میں نرمی، تبدیلی، اس لحاظ سے اس قدرت نے انسان کا معاملہ سیٹ کر رکھا ہے۔ سردی کا جو وجود ہے یہ حکمت الہی ہے اس کے اندر۔ جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2360، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، اللہ کی بارگاہ میں جہنم نے عرض کی، نار، فقالت، کہنے لگی، ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، تپش، گرمی اور آگ کی وجہ سے میرے ہی بعض حصے کو بعض حصے نے کھانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کہنے لگی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرے ہی کچھ حصے نے میرے کچھ حصے کو کھانا شروع کر دی۔ فأذن لها بنفسین، بخاری شریف یہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اسباغ الوضوء علی المکارہ واثرہ الخطایا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الربا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کائنات کو جو وجود بخشا ہے تو اس کی بنیاد تغیرات، تبدیلیاں اور انقلاب ہے۔ بقول شاعر، ثبات فقط تغیر کو ہے اس زمانے میں، ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ یہ دراصل اللہ جل شانہ عم نوالہ، خالق ارض و سما کا ایک گریٹ پلان ہے اس کائنات کے بارے میں۔ دن رات کی آنکھ مچولی، آتش فشاں دریا، ندیاں، دھوپ، آندھیاں، بارش، ماہ و سال، یہ سب کچھ پل پل بتاتا ہے کہ وہ ذات کیسی قدیر ذات ہے، کیسی حکیم ذات ہے، کیسی قادر ذات ہے، کیسی علیم ذات ہے، اور کیسی زبردست اس کی شان ہے۔ اور اسی نے ہی سورہ آل عمران کے اندر یہ اعلان کیا، ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدل بدلے میں، ان فی ذلک لآیۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
تو گویا کہ ہر لمحہ انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، اس بات کی فکر دیتا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ القمر کے اندر یہ فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو ایک قدر، ایک اندازے، ایک خاص میئرمنٹ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا زمانہ، اس کا وقت، اس کی ڈیوریشن، اس کا ٹائم، اس کی سپیس، اس کی لانگ لاسٹنگ، اس کی ڈیوریبلٹی، اس کی مدت کا کم ہونا، ہر چیز کا ایک قدرت، ایک اندازہ ہے جو اس خالق نے جس اندازے کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے۔ اس سے ملنے والے نفع، اس سے ملنے والے نقصانات، ہر ایک چیز ہمیں اس ذات کی طرف، اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم انسان اللہ رب العزت حق جل شانہ کی قدرت کو پہچانیں اور اس پر ہم تفکر، غور و فکر کر کے اس ذات کے ہر لمحہ قریب ہوتے جائیں۔ دو طرح کے موسم انسانی صحت پر، انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ اور شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، شریعت بیضاء، شریعت مطہرہ، اس کا مزاج، بلکہ اس کا حسن امتزاج یہ ہے کہ وہ انسان کو درپیش جو بھی چیلنج ہوتا ہے، جو بھی خطرات ہوتے ہیں مختلف، چاہے ان کا تعلق موسم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے معروضی حالات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا معاملہ اس کی صحت کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے شریعت مطہرہ اس کے لیے کچھ رولز، ریگولیشنز، مسائل میں نرمی، تبدیلی، اس لحاظ سے اس قدرت نے انسان کا معاملہ سیٹ کر رکھا ہے۔ سردی کا جو وجود ہے یہ حکمت الہی ہے اس کے اندر۔ جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2360، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، اللہ کی بارگاہ میں جہنم نے عرض کی، نار، فقالت، کہنے لگی، ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، تپش، گرمی اور آگ کی وجہ سے میرے ہی بعض حصے کو بعض حصے نے کھانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کہنے لگی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرے ہی کچھ حصے نے میرے کچھ حصے کو کھانا شروع کر دی۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، بخاری شریف یہ کہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ کتنے سانس؟ 2۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اب جہنم ایک سانس لے گی سردی میں اور ایک سانس لے گی گرمی میں، 2 سانس اس کو لینے کی اجازت دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جہنم کے 2 طبقے ہیں، ایک گرم طبقہ ہے، علاج اور تکلیف کی دوسری قسم جو ٹھنڈک ہوتی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جہنم کے اندر۔ فرمایا جو سخت ترین جو تم دیکھتے ہو گرمی، یہ بھی وہیں سے ہے، من الزمہریر، اور جو تم سخت ترین سردی دیکھتے ہو وہ بھی وہیں سے ہے۔ گویا کہ اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ سانس جب وہ لیتی ہے، ایک سانس سے گرمی تو پوری ہر طرف گرم، جب وہ سانس لیتی ہے دوسرا تو پھر ہر طرف سرد۔ اب اس کی جو سائنٹیفک یا کائنیٹک جو اس کے اندر جو کیلکولیشنز ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا جن کا جو سائنٹیفک جن کی اپروچ ہے، یا جو لوگ سائنسدان ہیں وہ اس کے حوالے سے مختلف تدابیر یا اس کی شکلیں مختلف بتا سکتے ہیں۔ ہم طالب علم تو صرف
ہمارے عقیدے کی حد تک یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کتنی طاقتور ذات ہے، اور اس نے کائنات کو کس انداز میں اسٹیبلش کیا۔ جو شروع میں آپ کے سامنے آیت رکھا ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ اس نے ہر چیز کو ایک خاص میئرمنٹ، ایک خاص قدرت، ایک خاص اندازے اور پیمانے کے اوپر اس نے پیدا کی۔ تو یہ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک حکمت معلوم ہوتی ہے، حکمت الہی، کہ جو جس طرح گرمی کا کہیں نہ کہیں ریلیشن جا کے جہنم کے اس سانس کے ساتھ بنتا ہے، اسی طرح سے سخت سردی کا بھی ریلیشن کہیں نہ کہیں جا کر کے جہنم کے اسی سانس کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کہہ رہی ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہم اس موسم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے موسم سرما کی آمد ہے پاکستان اور اس کی پیرافری کے جو علاقے ہیں جتنے، یہاں میں اس موسم سے کس انداز میں اللہ رب العزت کی قدرت سے لطف اندوز ہونا ہے، اور اس میں کیا شریعت کے کیا احکام ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے اپنا کچا پکا سبق رکھنا ہے۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، البیہقی سے یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 8719، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ جو سردی ہے دراصل ایک مومن کے لیے فصل بہار ہے۔ سردی مومن کے لیے کیا ہے؟ فصل بہار ہے۔ یہ فصل بہار کیسے ہے اس کو پھر ایکسپلین کیا گیا، فرمایا قصر نہارہ فصام، اس میں دن اللہ تعالیٰ چھوٹے کر دیتے ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَطَالَ لَيْلُهُ، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، فقام، تو جو عابدین ہیں جو اللہ کی راہ میں رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لمبا قیام کر سکتے۔ تو یہ مومن کے لیے کیا بن گیا؟ فصل بہار۔ کئی سارے لوگ گرمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، ڈاکٹرز کے منع کرنے کی وجہ سے رمضان مبارک گرمی میں آتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب وہ روزوں کی قضاء کے لیے وہ موضوع جو ٹائم تلاش کر سکتے ہیں جو ہوتا ہے ان کے لیے، وہ یہی سردیوں کے جو ایام ہوتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے تو تھوڑا وقت ان کو پیاسا رہنا پڑتا ہے تو وہ اپنا روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ کی وجہ سے جن کے روزے رہ جاتے ہیں، ظاہرہ عورت کو نماز معاف ہے لیکن روزہ تو اس کو معاف نہیں ہے، اس کی تو قضا کرنی ہے اس نے، اور قضا بھی اس کو چاہیے کہ اگلے رمضان شریف سے پہلے کرے۔ تو اس کے لیے یہ جو سردیوں کے ایام ہیں یہ اس کے لیے اس اعتبار سے فصل بہار ہے کہ وہ جو اس کے اوپر جو روزوں کی قضا تھی وہ بھی کر لیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ وہ بھی رکھ سکتی ہیں عورت۔ تو اس انداز میں فرمایا کہ یہ مومن کے لیے یہ کیا ہے؟ فصل بہار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو سردی کا موسم ہے یہ عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ غنیمت کا موسم ہے۔ جن لوگوں کو عبادت کی حلاوت، لذت اور مٹھاس اور چاشنی چاہیے تو ان کے لیے یہ سردی کا موسم، حضرت فرماتے ہیں یہ غنیمت کا موسم۔ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں عبید بن عمیر رحمہ اللہ، وہ جب بھی سردی کا موسم آتا تھا تو وہ ندا لگاتے تھے، صدا لگاتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، فرماتے تھے اے اہل قرآن تمہاری نمازوں کے لیے راتیں لمبی ہو چکی ہیں۔ گویا کہ قرآن والوں کو لمبی رات کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ فرمایا کہ اور تمہارے روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا تم اس کو غنیمت جانو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان کا یہ قول جو ہے یہ منقول ہے۔ سردیوں کی راتوں کی جو طوالت ہے اس میں جس شخص کو اللہ کے ساتھ ملاقات خاصہ کا شوق ہو تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم قرآن و سنہ کا مطالعہ کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اسی طرح سے صحابہ اکرام، صحابیات، بالخصوص خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لمبی راتوں کا وہ انتظار کیا کرتے تھے تاکہ وہ قیام لمبا کر سکے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں اپنے سجدے لمبے کر سکے۔ جب ہمارے اساتذہ یہ بتایا کرتے تھے جب ہم طالب علم ہوتے تھے کہ فلاں اللہ کے ولی
پوری رات میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، ان کا رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا، وہ ایک ایک رکعت میں 10 سپارے پڑھ جایا کرتے تھے، 15 سپارے پڑھ لیتے تھے۔ تو جس طرح بچپنا ہوتا ہے نا، تو ہم کمروں میں جا کے کتابیں رکھ کے ہم ہنسا کرتے تھے کہ استادوں کو دیکھو کیسی باتیں کرتے، سمجھ نہیں آتی تھی کیسے۔ اور آج یہ سمجھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ ہمارے ہی جوان بچہ، بلکہ بچہ کیا، بڑے مرد و عورتیں سارے عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، فون اٹھاتے ہیں، سرفنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ ہمارا نوجوان گٹر پہ بیٹھ کے ساری رات گزار جاتا ہے، 4 گھنٹے یہ موبائل کی وجہ سے گزار جاتا ہے کہ نہیں؟ گزارتے ہیں نا گھنٹے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جس چیز میں شغف ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ان لوگوں کا شغف، ان کی دل لگی وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تھی، تو ان کی نمازیں لمبی، قیام لمبے، راتیں لمبی۔ اما جان فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے عشاء کے بعد، کچھ دیر میرے ساتھ لحاف میں ٹھہرے اور پھر فرمانے لگے عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ فرمانے لگی کہ نماز کی نیت باندھی تو قیام اتنا لمبا کہ مجھے لگا کہ شاید کبھی رکوع نہیں فرمائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ کچھ پوچھو ہی نہ لا تقولن حسنہن و طولہن، ان کی ان 2 رکعتوں کا حسن اور اس کی طوالت کے بارے میں تو کچھ پوچھے ہی مت۔ رکوع میں جائے تو ہم نے سمجھا کہ کبھی رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں، پہلے سجدے میں گئے تو ہم نے سمجھا کہ کبھی سجدے سے نہیں اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں گئے تو سجدے سے کبھی اٹھیں گے ہی نہیں۔ اچھا، اور قرآن مجید نے شہادت دی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار، تو یہ تو ان کو معجزہ تھا، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت ان کو نصیب تھی، ہم کہاں، عام انسان کہاں؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں اس کا جواب دیا۔ کیسی شاندار سورہ ہے سورۃ المزمل۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ کلام کیا، جیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں نا، مذاکرات کرتے ہیں۔ قیام اللیل کے اوپر اللہ اپنے محبوب سے مذاکرات کر رہے ہیں، بجٹ کے اوپر نہیں، پیسوں کے اوپر نہیں، قرضے کے اوپر نہیں، راشن کے اوپر نہیں، تنخواہ کے اوپر نہیں۔ اللہ مذاکرات کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کے ساتھ۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا نا ایک خاص انداز ہے۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کے خدا نے پکارا نہیں، صفات سے ہمیشہ مخاطب فرمایا۔ اے مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کریں، الا قلیلا، تھوڑا قیام کر لیں، تھوڑا جاگ لیں، تھوڑا سو لیں، تھوڑا قیام کر لیں۔ قم اللیل الا قلیلا، اچھا اسی جملے میں بات پوری ہو رہی ہے، میسج پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بس نہیں کیا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کبھی آدھی رات قیام کر لیں۔ کتنی؟ آدھی رات۔ سردیوں کی رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے؟ 12، 14، مکتی نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نصفہ، کبھی آدھی رات قیام کر لیں۔ آدھی رات کتنی بنتی؟ 5-6 گھنٹے بنتے، 6 گھنٹے۔ نصفہ او انقص، کبھی کم کر لیں، او انقص منہ قلیلا۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے بات کرنا ہی چاہتے ہیں۔ او زد علیہ، اگلی آیت میں کبھی زیادہ کر لیں، 6 گھنٹے، 7-8 گھنٹے، کبھی زیادہ کر لیں، او زد علیہ۔ اچھا، جیسے بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی، اللہ اکبر، او زد علیہ، زیادہ کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، امام غزالی علیہ الرحمہ، ان کو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب اتنا لمبا دیا، پوچھا کون ہو، اپنا نام بھی بتایا، قوم قبیلے کا نام بھی بتایا، دادا پردادے کا نام بھی بتایا، لمبا اپنا تعارف لمبا شروع کر دی۔ تو موسیٰ نے ان کو کہا کہ خیریت تو ہے، مطلب میں نے تو آپ سے چھوٹی بات پوچھی اور آپ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں اتنا لمبا؟ خیریت ہے۔ غزالی بھی تو غزالی تھے، فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا. ظاہر ہے کہ نبی کے ایگزیکٹ جو ایکویلنس اور سینس ہے وہ تو کوئی نہیں پورا اتر سکتا. تو امام غزالی کہنے لگے کہ اگر مجھے اجازت ہے تو میں کچھ عرض کروں، آپ چونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لمبا جواب کیوں دے رہا ہوں. پڑھنے لگے کہ ہمارا قرآن یہ کہتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ نے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب صرف یہی تھا کہ قال ہی عصای، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے. اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا، لیکن آپ نے آگے کیا کہا؟ قرآن مجید پوری بات کرتے ہیں. قال ہی عصای اتوکأ علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بی علی غنمی، اپنی بکریاں بھی لگاتا ہوں اس کے ساتھ، میں پتے بھی جھاڑتا ہوں. تو حضرت موسیٰ، کیا آپ سے اللہ نے اتنا سارا پوچھا تھا؟ آپ سے تو صرف یہی پوچھا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. گویا کہ مطلب کیا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کی باتیں بھی کیا ہو جائیں، لمبی ہو جائیں. وہ چھوٹی بات بھی کرے گا تو وہ اس کو کیا جواب دے گا؟ کھلا، تاکہ اس کی زیادہ تر توجہ زیادہ سے زیادہ میری طرف رہے. یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. اب واپس آتے ہیں سورۃ المزمل کے اندر. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ کے علم میں پہلے سے ہی میرا محبوب رات کو قیام کرتا ہے. اللہ پھر بتا رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا. پھر یہاں پہ بات جو ہے وہ پوری ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ آگے پھر لگا دی قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کبھی آدھی رات قیام کر لیں، کبھی کچھ کبھی کم کر لیں، او زد علیہ، کبھی زیادہ کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا. اچھا نماز کے اندر تو قرآن مجید ہی پڑھنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید بھی ٹھہر ٹھہر کے آپ ساتھ میں پڑھتے رہے. تو یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں، فرمایا کہ یہ عابدین کے لیے یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کی رات کی نماز کا ذکر صرف ایک جگہ پہ نہیں کیا. آپ سورۃ بنی اسرائیل اٹھائیے، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. فرمایا رات کو آپ تہجد پڑھا کیجیے، رات کو آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں. اسی سورۃ المزمل میں اس سوال کا جواب ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تو نبیوں کے سردار تھے، وہ تو ہر لمحہ اللہ کے قرب میں تھے، تو وہ تو لمبا قیام کر سکتے تھے، وہ تو کرتے تھے، تو عام لوگ، باقی لوگ غیر نبی. اللہ نے سورۃ المزمل ہی کے اندر اس کا جواب دیا ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. یہاں پہ پھر وہی نیگوسیشن، وہی اسٹائل کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے کبھی کم. 2/3 رات کتنی ہوتی ہے؟ رات کے 3 حصے کرو، 2/3 رات من ثلثی اللیل، ونصفہ کبھی آدھی رات، وثلثہ کبھی 1/3 رات. صرف آپ نہیں قیام کرتے، رات کا قیام تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں نا. اللہ یہاں پہ گواہی کس کی دے رہے؟ محبوب آپ کی گواہی تو ہے، لیکن سنیے وطائفۃ من الذین معک، اور اہل ایمان کچھ آپ کے ارد گرد ایسے بھی ہیں جو آپ ہی کی طرح راتوں کو قیام کرتے ہیں. وہ جو اہل ایمان ہیں وہ کون تھے؟ ذرا نام لینا ان کا، کون تھے؟ سورۃ المزمل مکی سورہ، ابتدائی دور کی سورہ، جس میں اللہ ان اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں. حضور کے گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، رات لمبی قیام لمبا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات لمبی قیام لمبا. حضور کے دوستوں یاروں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات لمبی قیام لمبا. ان کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، راتیں لمبی قیام لمبا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتیں لمبی قیام لمبا. اور پھر ان کے آگے نسل در نسل یہ جو ایک ویلیو ٹرانسفر ہوئی کہ سردیوں کی جو لمبی راتیں ہیں ان کو کیسے قیمتی بنانا ہے، وہ یہ طریقہ بتائیں. جب عشق، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کوٹ کیا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کن کا نام لے رہا؟ انسان تھے ہماری طرح. عطار ہو خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ، رومی ہو مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو امام رازی علیہ الرحمہ، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جب تک راتوں کو اللہ کے لیے جاگتے نہیں تب تک کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، کائنات کے راز نہیں ملتے.
معرفت نصیب نہیں ہوتی، وہ ذوق نہیں ملتا جب تک راتوں کی محنت نہ ہو. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائے. تو فرمایا کہ یہ جو موسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ راتیں اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتا ہے تاکہ جو عبادت گزار ہیں وہ لمبا قیام کر سکیں، اور دن کو چھوٹا کر دیتا ہے تاکہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کثرت سے کیا رکھ سکیں، روزے رکھ سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ مشقت زیادہ ہوتی ہے سردی کے اندر، تو اس پر اجر میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. مسلم شریف کی حدیث نمبر 251 ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ جی فرمائیے. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود پورا وضو کرنا، کامل وضو کرنا. اب ظاہر ہے کہ سردی ہے، بستر کو گرم کیا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کوئی آسان تو نہیں. چاہے انسان کی کمر تھک جائے، کندھے تھک جائیں، لیکن پھر بھی کمبل جان نہیں چھوڑتا. تو کیا چیز، کیا جذبہ اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ سورۃ السجدہ پڑھیے. سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع. میرے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ نے وہاں پہ رات کا ذکر نہیں کیا، سردی کا ذکر بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، میرے بندے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پہلو مضاجع، ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ مزے سے سوئے ہوئے تھے، شوق کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اپنے پہلو ٹکا کے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرا خوف، میری محبت، اس نے ان کو اپنے پہلو، اپنے بستروں سے جدا کرنے پر مجبور کی. آسان نہیں ہوتا بستر. ابا جی کہنا جا پتر مونگ پھلیاں تو لے آؤ تو پجامہ دی، ابا جی جان دے، بسترے تو نکلنا آسان نہیں ہے. اور اللہ کیا فرما رہے، اللہ نے بالکل بھی آئی نہیں، بالکل یہ سین کھینچا ہے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، حوالہ دے رہا ہوں، خود جا کے ترجمہ پڑھیے گا اس کا. اللہ صرف یہی کہہ دیتے کہ راتوں کو اٹھ کے جو لوگ مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کافی تھے. اللہ نے پورا سین کھینچا، جنوبہم عن المضاجع، پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف بھی لالچ بھی، اللہ کی محبت. ففروا الی اللہ، مال کی طرف بھاگو، تجارت کی طرف، فیکٹری کی طرف، کام کی طرف، دکان کی طرف، محفل کی طرف، مجلس کی طرف. کس طرف بھاگو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. تو یہ سردی کا موسم، یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس میں مشقت اور ناگواری ہوتی ہے عبادت کے اندر، آسان نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا. فذالکم الرباط، فرمایا کہ یہ دراصل یہ ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے جس سے تم اپنی نفس کو کنٹرول کرتے. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیات اور احادیث رکھی، ان سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی. میں کچھ سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، عقیدہ. عقیدے کی درستی بہت ضروری ہے. وہ بنیاد ہے، جڑ ہے، کہ بیج ہے. کہ یہ موسموں کا آنا جانا، سردی گرمی، ان کے اثرات، اس سب سے انسان بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والا، نہ شکری کے بول، شکوے شکایتوں والے بول. فرمایا نا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ یسب بنو آدم، ابن آدم گالی دیتے ہیں. کس کو گالی دیتا ہے؟ الدہر، زمانے کو، دن رات کا آنا جانا، سردی گرمی، موسموں کی تبدیلی، بارشوں کا آنا، یہ سارا کچھ. اور ابن آدم زمانے کو گالی دیتے. وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں. بیدی اللیل والنہار، دن رات یہ سارا کچھ میرے قبضے میں. گویا کہ ان موسموں کو، ان کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سب عدل بدلنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. موسم کی وجہ سے بخار ہوتے ہیں، لوگ شکوے شکایتوں پہ اتر آتے ہیں.
مسلم شریف کی حدیث نمبر 2575 ہے، جس میں فرمایا کہ جو بخار ہے یہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو کے اس کو پاک کر دیتا ہے، جیسے بھٹی میں لوہا ڈالیں تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بیمار کے پاس جاؤ، جس طرح سے تم نے اس کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے لا باس طہور انشاءاللہ، اس کو حوصلہ دینا، اسی طرح سے تم بھی اس کو اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیماری یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کئی ساری نعمتیں بشکل مصیبت بن کے آتی، تکلیف کی شکل میں ہوتی، تو اس کی دعا یہ سکھائی گئی کہ اللہ یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم کمزور ہیں، اے اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے ساتھ تبدیل فرما۔ تو پہلی چیز جو ہم سے لرن کر سکتے ہیں وہ ہے عقیدے کی درستی۔ دوسری چیز جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ موسم سرما یا سردیوں کا جو موسم ہے اس میں اعمال صالحہ کے لیے ہمیں خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس میں کثرت کے لیے۔ الصوم فی الشتاء الغنیمہ الباردہ، سردیوں کے اندر جو روزہ ہے یہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت۔ اسی طرح سے ایک چانس ہے اس میں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، جو لیس پریولیج لوگ ہیں، یا جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ ان کو موسم کے مطابق وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کی ضروریات کے لیے ان کو گرم کپڑے ہیں، لحاف ہے، اور جو ضرورت کا سامان ہے جس سے وہ ٹھنڈی ہوا سے خود کو بچا سکتے ہیں، اس کے موسمی اثرات سے خود کو بچا سکتے ہیں، تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی خدمت کریں۔ یہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ ایک چانس ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر معاملے کے اندر خیر کا پہلو، شر کا پہلو، تکلیف کا پہلو، سہولت کا پہلو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے موسم سرما کے اندر جن لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا پہلو ہے، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، کئی سارے مستحقین ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب موسم سخت سرد ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ تو اس طرح سے یہ دین اسلام کی ہی خوبصورتی ہے، جیسے شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت محمدی علیہ السلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہر لمحہ، ہر موسم، ہر رنگ، ہر مزاج، اس کے مطابق اس نعمت کو انجوائے کیسے کرنا، ہر لمحے کو، کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی اس میں، بظاہر میرے لیے اگرچہ اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا سورس ہے سیٹسفیکشن کا، کہ انسان کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آتا، شکوے والا جملہ نہیں آتا، جب انسان کی اپروچ یہ ہوتی تھی کہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ شریعت نے سہولیات دے رکھی، سردیوں کے موسم کے لیے بھی سہولیات ہے، اگر اللہ چاہتا تو پابند کر دیتا کہ بھئی تم نے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرنا ہے تبھی تمہاری نماز قبول ہوگی۔ مکلف ہے نا، مکلف تو جس کو تکلیف دی گئی، جس پر حکم نافذ کیا گیا، ہم اللہ کی طرف مکلف ہیں، ہم پر ایک حکم ہے، چاہے جتنی مرضی تکلیف، ہم پڑھنی ہے نماز۔ چاہتا تو کہتا کہ بھئی گرم پانی کے وضاحت وضو تمہارا قبول نہیں ہے، لیکن اجازت دی بھئی جو اسباب و وسائل ہیں تمہاری سہولت کے لیے وہ کرو اچھے طریقے سے، جو تم اپنے جسم کو صاف کرو گے، طہارت کا خیال رکھو گے۔ اگین سردی میں طہارت کا خیال رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے، مرد و خواتین سب کے لیے اپنی طہارت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی پاکی کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں صحابہ کرام کی صفت یہ بیان فرمائی ہے، رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنی پاکی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جو صیغہ یوز کیا وہ ثلاثی مزید فی کا مراد یہ ہے کہ خوب پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔ موزوں پر مسح کی اجازت دی، یہ بھی ایک طرح سے سہولت کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا یہ عمل موجود ہے کہ سخت سردی میں یا بیماری کے ڈر سے، خوف سے خیموں میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن دوسری طرف مجاہدہ بھی ہے، عزیمت بھی ہے کہ آپ اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ عزیمت، شریعت کے ہر معاملے میں ایک عزیمت کا رخ ہوتا ہے، ایک رخصت کا رخ ہوتا ہے۔ جو تقویٰ ہوتا ہے، متقین ہوتے ہیں، وہ مضبوط
کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہمیشہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیلنج ہے وہ طبی احکام سے متعلق ہے، ظاہرہ کو اس حوالے سے جو ڈاکٹر حضرات آپ ان سے مشورہ کریں گے، اللہ رب العزت سميع نصیب فرمائے۔ وما علینا